سب کو اس کا اجر دیں گے۔ عزاداران مولا، ایک دوسرے مذہب کا شخص بصرہ میں کشتیوں پر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے حملہ کیا، مال لوٹ کر چلے گئے، تو ایک قبیلے نے آ کے بچایا اور اسے ساتھ لے گئے۔ مسلمان نہیں تھا، مسیح تھا، لے گئے، اپنے پاس رکھا۔ پھر کچھ دن ہوئے، کہا اب ہم جا رہے ہیں۔ کہا کہاں؟ نجف جا رہے ہیں، ہمارے کچھ دن ہوتے ہیں۔ کہا میں بھی جاؤں گا۔ کہا تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں مسئلہ، میں بھی آپ کے ساتھ۔ چلے گئے، 18 ذی الحجہ کو نجف پہنچے۔ کچھ دن وہاں رہا قافلہ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ واپس جائیں گے، آپ واپس چلے جائیں۔ کہا نہیں۔ کہا ہم لوگ کربلا جا رہے ہیں۔ کہا ہمارے کچھ ایام ایسے ہیں کہ جو ہمیں کربلا میں کرنے ہیں۔ یہ بھی چلا گیا۔ کہا پہنچے، تاسوعا عاشورہ تھی، 9-10 محرم کے ایام تھے۔ اس نے کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا، گلی گلی میں لوگ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، سوگ کا عالم ہے۔ اس نے پہلی دفعہ یہ سب منظر دیکھا۔ وہ اس کو ایک کونے پر بٹھا دیا کہ یہیں بیٹھو، ہم حرم جا رہے ہیں۔ تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب روزگاران میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ یہ جو جگہ ہے حرم کے درمیان میں، یہاں پر ایک بہت نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے، اور 2 لوگوں کے ہاتھوں میں ایک لسٹ ہے، نام ہے، اور وہ جو شخص ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ کون کون میری زیارت پہ آیا ہے۔ تو کہا وہ جو جن کے ہاتھ میں تھی، وہ جو بھی تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ۔ کہا اس شخص نے ان ناموں کو دیکھا، کہا اس میں کچھ نام کم ہیں۔ کہا وہ دوبارہ گئے، پھر بھی کہا کہ نہیں، نام کم ہے۔ جب 2-3 دفعہ ہوا تو جنہوں نے وہ نام دیے تھے انہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ کہا آپ کی مراد اس سے تو نہیں ہے؟ تو وہ جو شخص تھے انہوں نے کہا ہاں۔ کہا یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں تو کیا ہوا، میرا زائر تو ہے۔ امام کسی کو نہیں جانے دیتے۔ ایک دم اٹھا پسینے میں، ایک دم گھبرا گیا۔ وہ جب قبیلے کا سردار آیا، کہا یہ کون ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب اسے بتایا، مسلمان ہو گیا۔ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ عزیزان محترم، آج بھی یہ ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا